قرآن پاک کا 15واں پارہ آخر سے 16واں شروع سے حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، آنا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا کے لیے نہیں کی، کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں، کہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا، تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں، اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے ادب ہی ہوتا ہے، ماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، حاضرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے MA اس کے بعد MPhil میں داخلہ لیا ہوا، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ ہاں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا، ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے، سمجھ لیں۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی کے آداب لکھے ہیں امام راضی، فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے، باپ اور بیٹے آپس میں جھگڑا ہے، تو پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے، حالانکہ مطلب یہی ہے، بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ ہم جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا، شاگرد تھے۔ باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، جو میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے